بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا، اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت، اگر وہ بھول کر کے کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بھول کے کھا پی رہا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہا اور وہ کھا رہا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت مند آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، تو اس کو یاد دلا دیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور آدمی ہے اور اسے ضرورت ہے تو اس کو نہ یاد دلائیں، جب وہ کھا لے تو پھر اس کو یاد دلائیں کہ یہ آپ کا تو روزہ تھا۔ یہ خاص بات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اس کے بعد اگر کسی آدمی کو دن کے وقت اگر سویا اور غسل کی حاجت ہو گئی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سفر کے دوران اگر کوئی گرد و غبار، مٹی وغیرہ یا دھواں وغیرہ، کسی دھویں والی جگہ سے گزرا اور دھواں وغیرہ اگر حلق میں چلا جاتا ہے یا گرد و غبار حلق میں چلی گئی یا کوئی مکھی یا مچھر وغیرہ بے دھیانی میں اگر وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی اگر دونوں ایک ہی بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگنے سے کسی قسم کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خوشبو لگاتا ہے یا تیل لگاتا ہے یا سرما وغیرہ لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ کیا جائے۔ ہاں، مسواک کی جائے اور مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزے کے دوران روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں، اور انجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو گوشت میں لگتا ہے اور ایک انجیکشن ہوتا ہے جو وین میں لگتا ہے، نسوں میں لگتا ہے۔ تو جو گوشت میں انجیکشن لگتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ انجیکشن، وہ ٹیکہ جو گوشت میں لگایا جاتا ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آج یہ چند مسائل میں بیان کیے ہیں، باقی انشاءاللہ مزید اس کے مسائل بعد میں عرض کروں گا۔ ایک دفعہ پھر میں دہراتا ہوں چند باتیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نہیں کھایا بلکہ بھول گیا تو کچھ چیز کھا پی لی یا کوئی خواہش پوری کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی خوشبو لگا دی، تیل لگا دیا، سرما لگا دیا تو یا انجیکشن، گوشت والا انجیکشن لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کہیں دھواں وغیرہ حلق میں چلا گیا بے دھیانی میں، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی میں، اور یا پھر کوئی مکھی مچھر وغیرہ اگر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دانتوں میں کوئی گوشت وغیرہ پھنسا ہوا تھا تو وہ اگر نکالا اور نکال کے منہ سے نہیں نکالا،
منہ کے اندر سے ہی اگر وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر وہ چنے کے دانے جتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر سوتے ہوئے دن کے وقت اگر روزہ رکھا اور دن کو سو رہے تھے اور غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو آج بیان کی ہیں، انشاءاللہ العزیز بقیہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان کریں۔